बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। सवाल उठाया जाता है कि जो रिपोर्ट थी ना वो फेक बनाई गई थी, क्या पॉसिबल है कि जाली रिपोर्ट बनाई जाए? देखिए, सबसे बड़ी ये बात है कि 10 बंदों का बोर्ड था और नवाज शरीफ साहब जब हमारे पास दाखिल रहे, मुझे बहुत उम्मीद है कि मेरे किसी भी डॉक्टर ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। हमने जो रिपोर्टें बताई थी वही रिपोर्टें थी और उन रिपोर्टों के मुताबिक नवाज शरीफ साहब का बाकायदा इलाज शुरू हुआ। अगर हमारी डायग्नोसिस गलत होती तो फिर इलाज का कोई फ़ायदा नहीं। उनको फ़ायदा हुआ, उनके स्टेबल हुए, प्लेटलेट्स स्टेबल होने के बाद वो पाकिस्तान से बाहर तशरीफ़ लेके गए। उनको ज़्यादा मसला जो था वो चाहते थे कि जो उनकी दिल की तकलीफ़ है तो अपने उसी मालिक से उसका ऑपरेशन करवाएं जो वलायत में। हमने तो बड़ी कोशिश की कि यही सब कुछ हो जाए, उसके बावजूद वो वहाँ गए हैं और इस तरह पहले भी कहा है, इंसानी हमदर्दी के तहत खान साहब क्यों किस चीज़ की कमेटी बनाए? एवरीथिंग इज़ फाइन एट द मोमेंट। हमें तो कि मैंने तो कभी भी देखिए, मेरा ख्याल है कि आप मेरे मुंह से बातें ना निकाला करें, कोई मैं ऐसी बात नहीं निकाली। रोज़ाना मैं एक ही बात करती हूँ और मैं कहती हूँ कि उस वक़्त नवाज शरीफ के प्लेटलेट लो थे, अब बिल्कुल ठीक है। अगर लो होते ना तो हमें 10 दफ़ा रिपोर्ट आ जाती। अभी तक वलायत से एक दफ़ा नहीं, प्लेटलेट की हमने ठीक इलाज किया। इम्पॉर्टेंट है कि हमने प्लेटलेट्स का इलाज बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि उसका असर 6 से 8 हफ्ते में होता है और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से उनकी तबीयत बिल्कुल हशाश बशाश हो गया। वहाँ देखिए इंशाल्लाह, देखिए इंग्लैंड में इस वक्त उनको कोविड का ख़तरा है, तो पाकिस्तान में तो कोविड के हालात बहुत बेहतर हो गए। तशरीफ ले आए, हम ख्याल कर लेंगे उनका। थैंक यू। थोड़ा सा सियासी है ना, और की कर रहे तो नवाज शरीफ का अपोजिशन भी इकट्ठी हो गई है जी। और जैसे भी करना चाह रही है पंजाब में भी मरियम नवाज ने कहा है कि मैं जलसा करूँगी, तो आइंदा दिनों में आप कितना देख रहे हैं अपोजिशन हुकूमत को कितना टफ टाइम देगा? असल में मौसम अच्छा हो गया ना, जो करते हैं ना, जो जुनूनी लोग होते हैं वो जून और जुलाई में जलसे करते हैं। जो जुनूनी लोग होते हैं, जो वाकई चाहते हैं कोई तब्दीली आए, वो जून जुलाई का फिक्र नहीं करते, वो जून जुलाई में भी जलसे करते हैं। अक्टूबर का महीना तो ठंडा महीना है, जलसा करना बहुत आसान होता है, ज़रूर करें। थैंक यू। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरे किसी डॉक्टर ने कोई गलत काम नहीं किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सदर नून लीग शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज का फैसला कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नून हफ्ते के रोज लाहौर में एहतजाज करेगी। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब भर में एहतजाज का शेड्यूल बनाया जा रहा है। राना सनाउल्लाह की जानिब से ऐसा कहा गया। मरियम नवाज 16 अक्टूबर को गुजरावाला में जलसे से खिताब भी करेंगी। मरियम नवाज के लाहौर में जलसे के लिए तैयारियां भी मुकम्मल की जा रही हैं, जबकि हमने एक फैसला किया है, हो सकता है हुकूमत गिरफ्तारियां करे। राना सनाउल्लाह का मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने उन तमाम फैसलों की जो पॉलिसी डिसीजन उन्होंने लिए थे उससे पहले, और जो उनकी स्पीच थी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की मीटिंग में, APC की मीटिंग में, उसके ऊपर उन्होंने अपनी पार्टी को एतमाद में लिया। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने उन तमाम फैसलों की जो पॉलिसी डिसीजन उन्होंने लिए थे उससे पहले, और जो उनकी स्पीच थी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की मीटिंग में, APC की मीटिंग में, उसके ऊपर उन्होंने अपनी इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है उमर असलम ने। उमर असलम, बताएगा राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया जलसे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियों का इंतहा भी दे दिया कि गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। जी बिल्कुल, सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद पंजाब भर में एहतजाज का शेड्यूल तय किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि मुस्लिम लीग नून के खिलाफ सियासी कामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उन्होंने इस मौके पर कहा कि
مریم نواز کی گرفتاری کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا، ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ مریم نواز 16 اکتوبر کو جو گجرانوالہ میں جلسہ کرنے جا رہی ہے، جبکہ اس کے علاوہ ان کا ساؤتھ میں بھی ایک جلسہ پلان کیا جا رہا ہے۔ جبکہ اسی حوالے سے بھی بتا دیتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اب پریشان ہو چکی ہے۔ جی ٹھیک ہے عمر اسلم، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ نون لیگ کا پارٹی نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرنے والے ارکان کے خلاف بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کرنے والے 5 ارکان کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ قیادت کی منظوری سے سیکریٹری جنرل احسن اقبال نے فیصلے کا اعلان کر دیا۔ پارٹی سے نکالے جانے والے اراکین میں اشرف انصاری، جلیل شرکپوری شامل ہیں، جبکہ فیصل نیازی، نشاط ڈاہا اور مولوی غیاث الدین بھی شامل ہیں۔ اراکین کے خلاف کارروائی صدر پنجاب رانا ثناء اللہ کے دستخط سے عمل میں لائی گئی۔ FATF کی ووٹنگ میں غیر حاضر لیگی اراکین کو بھی شو کاز نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ راحیلہ مکسی، کلثوم پروین، دلاور خان، شمیم آفریدی کو شو کاز نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ عمر اسلم بتائے گا، لیگی رہنماؤں کو شو کاز نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے پارٹی کے نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر ارکان کے خلاف بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے جن 5 ارکان اسمبلی نے ملاقات کی تھی، ان کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف سے منظوری لی گئی ہے اور اس فیصلے کا اعلان جو ہے وہ سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون احسن اقبال نے کیا ہے۔ جس حوالے سے یہ بھی بتاتے چلے کہ پارٹی سے نکالے جانے والے اراکین پنجاب اسمبلی میں اشرف انصاری، جلیل شرکپوری، فیصل نیازی، نشاط ڈاہا اور مولوی غیاث الدین شامل ہیں، جبکہ پنجاب اسمبلی کے ارکان کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے ان پر دستخط جو ہے وہ صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناء اللہ کے ہیں۔ اسی طریقے سے FATF کی ووٹنگ میں غیر حاضر نون لیگ کے ارکان کو بھی شوکاز نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ FATF ووٹنگ کے دوران نہ آنے والے پارٹی ارکان سینٹ اور قومی اسمبلی کو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں، جن میں راحیلہ مکسی، کلثوم پروین، دلاور خان اور شمیم آفریدی کو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں، جبکہ سینٹ میں جو پارٹی ارکان کو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں وہ ایوان بالا میں قائد حزب اختلاف راجہ ظفر الحق کے دستخطوں سے جاری ہوئے ہیں۔ سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون احسن اقبال کا کہنا ہے کہ شوکاز کی کارروائی کے بعد اگلے مرحلے کا فیصلہ ہوگا۔ جی کارروائی کے اگلے مرحلے کا فیصلہ ہوگا۔ عمر اسلم اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا جلسے اور ریلیاں کرنے کا فیصلہ۔ لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکومت مریم نواز سے خوفزدہ ہے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز حکومت کے خلاف 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں جلسہ کریں گی۔ نون لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مریم نواز اپنے جلسوں میں قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کا پیغام عوام تک پہنچائیں گی۔ اپوزیشن نے عوام کی نمائندگی کرنی ہے، مریم بی بی ہوں یا باقی زعماء کرام ہوں، سب نے ظاہر ہے باہر نکلنا ہے، عوام کو لیڈ کرنا ہے۔ جہاں پہ اپوزیشن کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو عوام کے اصل مسائل ہیں ان سے توجہ لوگوں کی ہٹائی جائے۔ بات عوام کے حق کے لیے آواز اٹھانے کی ہے، بات پاکستان میں مکمل اصل جمہور کی مکمل بحالی کے نفاذ کی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکومت مریم نواز کے جلسوں سے ابھی سے خوفزدہ ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو جلسہ ہوگا گجرانوالہ میں وہ تاریخی جلسہ ہوگا مریم صاحبہ کی قیادت کے اندر۔ ایک میٹنگ ہوئی ہے، ایک پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس کا خوف و ہراس اتنا زیادہ تھا کہ کہتے ہیں کہ ان کو رات کو یہ افواہیں پھیلانی پڑی کہ ہم مریم نواز کو گرفتار کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں پارٹی متحد ہے۔ کیمرامین عدیل چودھری کے ہمراہ عمر اسلم، سٹی 42۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں نون لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس جاری ہے۔ قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف ویڈیو لنک پر خطاب کریں گے۔ اجلاس میں پارٹی کی سینئر قیادت، CWC ممبر بھی شرکت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم میاں محمد نواز شریف صاحب، قائد پاکستان اور سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے ارکان، میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے اس کمیٹی میٹنگ میں دیتا ہوں اور میاں صاحب کی موجودگی کو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت قرار دیتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلم لیگ کی 114 سال کی تاریخ میں
चंद ऐसे मोड़ आए हैं, चंद ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक कमज़ोर तंजीम ने फिर एक जज्बा पैदा हुआ, एक जान आई, मंजिल क्लियरली नज़र आई और इस दफ़ा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो 4 सितंबर की तकरीर थी, उससे मैंने और आपने सब ने महसूस किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक मायूसी फैली हुई थी और लोगों की ख्वाहिश थी कि मियां साहब ख़ुद कौम से खिताब फरमाएं, उन्होंने ये खिताब फरमाया और हमने देखा कि लोगों के चेहरों के ऊपर रौनक आ गई। हम ये समझते हैं कि ये एक ख्वाहिश थी जो मुस्लिम लीग की क़यादत और मुस्लिम लीग के वर्करों की तरफ से उसकी एक्सेप्टेंस थी और उसको आगे बढ़ाने के लिए एक नया जज्बा पैदा हुआ। हम ये समझते हैं कि आज की मीटिंग हो या कल का जो इजलास था वो हो, या वैसे भी आप पाकिस्तान के हर कोने में जहाँ चारों सूबों के अलावा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम लोग जो मुस्लिम लीग से या पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, उन्होंने ये महसूस किया कि एक नया सफ़र और एक तारीखी मोड़ पाकिस्तान की सियासी ज़िंदगी के अंदर मियां साहब की इस तकरीर से आएगा। और मैं ये ख्याल करता हूँ कि जिस तरतीब से मियां साहब ने गाइड किया और जिसके लिए एक प्रोग्राम मुरतब किया गया है, मेरे अंदाजे के मुताबिक उस पर अगर कारबंद रहा जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए और जैसे कि आपकी ख्वाहिश है और जैसे लोगों के अंदर जज्बा है, वो इस बात को यकीनन बताता है कि इस तहरीक में कोई जोड़ नहीं आएगी, कोई कमज़ोरी नहीं आएगी, बल्कि इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ ये नस्ल बल्कि आइंदा की नस्लें भी इस मरहले के ऊपर फ़ख्र कर सकेंगी। मैं ज़्यादा गुजारिशात नहीं करना चाहता, मैं सेक्रेटरी जनरल साहब को मैं गुजारिश करूंगा कि जो प्रोग्राम कल तय हुआ और जिसकी मंजूरी जनाब मियां साहब ने दी, वो आपके सामने रखें ताकि आप इस मामले को आगे बढ़ा सकें। शुक्रिया जनाब मोहतरम कायद, चेयरमैन साहब, सीनियर नायब सदर, सूबाई सदूर और दीगर मुस्लिम लीग नून के अहदेदारान और मेंबरान वर्किंग कमेटी। आज का ये इजलास बेहद अहम है कि हमारे पास हमारे कायद तशरीफ रखते हैं। आज के इजलास से पहले कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी इजलास हुआ, जिसमें मोहतरम कायद की निगरानी में और रहनुमाई में एक पार्टी ने मोबिलाइजेशन और अपनी राब्ता अवाम मुहिम का प्लान तैयार किया है। उसकी मैं तफसील आपके सामने अभी पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ तंजीमी हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और जो 5 साल हमारे कायद जनाब नवाज शरीफ साहब की क़यादत में इस जमात ने कारकर्दगी दिखाई, अगर उस कारकर्दगी को अफ्रीका के किसी कमज़ोर से कमज़ोर जमहूरी मुल्क में भी कोई हुकूमत दिखाती तो वो 2/3 अक्सरियत से कामयाब हो जाती। लेकिन ये बदकिस्मती है कि मुस्लिम लीग नून के उस सफ़र को जो मोहतरम कायद की क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की का शुरू किया गया था, उस पे धांधली के ज़रिए एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत कर दी गई जो ना
اہل تھی، نہ تجربے کار تھی، نالائق تھی، اور آج وہ ساری ترقی جو ہم نے 5 سال میں محترم قائد کی قیادت میں کی تھی، اس کے ثمرات ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ضائع ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ نتیجتاً بدترین معاشی بحران، بدترین سیاسی بحران، بدترین سماجی بحران، بدترین خارجہ پالیسی کا بحران، اور وہ کشمیر جس کے لیے ہم نے جنگیں لڑیں اور کمزور حکومتیں بھی آئیں، طاقتور حکومتیں بھی آئیں، کبھی بھارت کو جرأت نہیں ہوئی تھی کہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل کر سکے۔ آپ نے دیکھا کہ اس نئے پاکستان میں کتنی آسانی کے ساتھ مودی نے مقبوضہ کشمیر کو حق کر لیا، اور 1.25 سال سے ہماری حکومت سوائے سوشل میڈیا کے ٹرینڈ بنانے کے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ تو آج مسلم لیگ نون کی طرف قوم کی نظریں ہیں، اور وہ ویژن جو ہمارے قائد کا اس ملک کو ایک آئینی ریاست بنانے کا ہے، جمہوری ریاست بنانے کا ہے، اقتصادی طور پہ خوشحال ریاست بنانے کا ہے، اس کے پایہ تکمیل ہونے کے لیے، اس کو شرمندہ تعبیر ہونے کے لیے ہمارا ایک تاریخی کردار ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے مسلم لیگ نون کی تنظیم سازی کا عمل شروع کیا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہے کہ پچھلے 6 ماہ کے اندر ہم نے مرکزی سطح کی تمام تنظیمی عہدوں کو پر کیا اور تنظیم مکمل کر لی ہے۔ تمام صوبوں کی سطح کی تنظیم مکمل ہے اور آج وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون پہ ڈویژن کی سطح پہ ایک ٹیئر متعارف کرایا گیا، ڈویژنل عہدیداروں کا بھی چناؤ ہوا اور وہ بھی اب فنکشنل ہے۔ ڈویژنل تنظیم کے بعد ہم نے ضلعوں کی سطح پہ تنظیم سازی کا کام مکمل کر لیا ہے، اور اب پی پیز کی سطح پہ جو صوبائی حلقے ہیں ان کی سطح پہ تنظیم سازی کا کام جاری ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں یہ بھی تیزی کے ساتھ مکمل ہو جائے گا، تو ہمارا تنظیمی ڈھانچہ الحمدللہ مکمل طور پہ کمپلیٹ ہوگا، اور پھر ہم اسے گراس روٹ لیول تک، ایک پولنگ سٹیشن تک انشاءاللہ تعالی لے کر جائیں گے۔ اسی طرح پارٹی نے پچھلے 1 سال کے اندر قومی اسمبلی کے اندر، سینٹ میں، پارلیمنٹ کے اندر بھی اہم کردار ادا کیا مختلف مواقعوں پر، اور عوام کی ترجمانی کی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس حکومت کو مکمل طور پہ ایکسپوز کرنے میں کامیاب ہوئے، اور آج ہر شخص کے سامنے ان کی حقیقت واضح ہے۔ میں اب آپ کے سامنے وہ پلان پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو کل سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے منظوری دی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے صدر جناب شہباز شریف صاحب کو اس حکومت نے بے گناہ سراسر قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے گرفتار کیا، صرف اے پی سی کی بوکھلاہٹ میں اور مسلم لیگ نون کے کردار کو کمزور کرنے کے لیے، اور گلگت بلتستان کے انتخابی عمل میں پری پول ریگنگ کرنے کے لیے کہ وہ ہمیں انتخابی مہم سے روک سکیں۔ اس کے اوپر لاہور کے اندر ہمارا پارٹی کی طرف سے سیٹرڈے کو 3 تاریخ کو احتجاج ہوگا، پرامن احتجاج ہوگا، تاکہ ہم اپنے جمہوری حق کو استعمال کریں اور اپنے صدر کی جو غیر قانونی گرفتاری ہے اور جو انتقامی سیاست ہے اس حکومت کی، اس پر احتجاج ریکارڈ کر سکیں۔ اسی طرح دیگر ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر بھی یہ احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ 7 اکتوبر کو قائد محترم پارٹی کے جو ایم پی ایز ہیں اور صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان سے خطاب کریں گے اور ان کو اپنا پیغام دیں گے۔ 8 اکتوبر کو ایم این ایز، سینیٹرز اور قومی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈرز ان سے جناب قائد خطاب کریں گے اور ان کو اپنا پروگرام ان سے شیئر کریں گے۔ 12 اکتوبر ایک بہت سیاہ دن ہے، ایک ایسا دن ہے کہ جس دن
پاکستان میں جمہوریت پہ شب خون ڈالا گیا تھا. تو اس حوالے سے کراچی کی تنظیم اور ہماری سندھ کی تنظیم مل کر کراچی میں ایک عظیم و شان کنونشن اور جلسہ منعقد کریں گے تاکہ ہم 12 اکتوبر کو پیغام دیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی موجودگی میں آئندہ کبھی کوئی آئین پہ شب خون نہیں مار سکے گا. اس کے بعد ڈویژن سطح کے اوپر کنونشنز کا پروگرام بنایا گیا ہے جو 11 اکتوبر. اس وقت مسلم لیگ نون کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس جاری ہے. بعد 15 اکتوبر کو راولپنڈی میں، 19 اکتوبر کو مالاکنڈ میں، 22 اکتوبر کو اسلام آباد، 26 اکتوبر کو مظفر گڑھ، 29 اکتوبر کو نواب شاہ، 30 اکتوبر کو عمر کوٹ، 2 نومبر کو سرگودا میں، 6 نومبر کو فیصل آباد میں، 10 نومبر کو ساہیوال میں، 23 نومبر کو ملتان میں، 26 نومبر کو ہزارہ میں، 30 نومبر کو بھاولپور میں، 4 دسمبر کو پشاور میں، اور اس کے بعد بلوچستان کے اندر بھی وہاں کی تنظیم سے مشاورت سے پروگرام بنایا جائے گا. چونکہ کوئٹہ میں 11 اکتوبر کو پہلا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جلسہ ہو رہا ہے، تو ہم اس کے بعد کچھ وقفے سے پھر بلوچستان میں بھی 2-3 کنونشن کریں گے. اس کے علاوہ 16 اکتوبر کو گجرانوالہ ڈویژن میں ایک بڑا جلسہ عام ہوگا جو جناب ہمارے قائد کے بیانیے اور مسلم لیگ نون کے پیغام اور اے پی سی کے فیصلوں کی تائید کرنے کے لیے کیا جائے گا. اس کے بعد ہم اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے زیر اہتمام ملک کے دیگر صوبائی دارالخلافوں میں بھی جلسے عام کریں گے، کراچی میں، پشاور میں، اور آخری جلسہ جو نومبر کے وسط یا تیسرے ہفتے میں ہوگا یہ مسلم لیگ نون اس کی میزبانی کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی یہ لاہور کا جلسہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہماری جو ڈسٹرکٹ اور کانسٹیچوئنسی لیول کی ریلیز ہیں رابطہ عوام کے لیے اور پبلک موبلائزیشن کے لیے، اس کے لیے تمام ڈویژنل صدور کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ مقامی طور پہ اضلاع کے اندر بھی ان جلسوں کے ساتھ حلقوں کی سطح کے اوپر اور ضلعوں کی سطح پر ریلیز اور جلسوں کا انتظام کریں. ساؤتھ پنجاب کے اندر 4 جلسے ہوں گے جو کہ ہمارے ساتھ نئے لوگ بھی وہاں پر اب شامل ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں کتنی ہارس ٹریڈنگ کی گئی تھی اور مسلم لیگ نون سے لوگ دباؤ کے ساتھ نکالے گئے تھے. اب الحمدللہ وہاں بڑے بڑے اچھے اثر اور سیاسی قد کاٹ والے لوگ مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کی خواہش رکھتے ہیں اور وہ انشاءاللہ جلسے کریں گے، وہ بھی بڑے تاریخی جلسے ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ 15 اکتوبر سے 13 نومبر تک ہم نے گلگت بلتستان کی انتخابی مہم کے لیے بھی شیڈیول بنایا ہے، جس میں ہر ہفتے ہمارے 3 مرکزی قائدین گلگت بلتستان میں موجود ہوں گے تاکہ وہاں کی انتخابی مہم میں ہم بھرپور شرکت کر سکیں، اور انشاءاللہ تعالی مریم نواز صاحبہ بھی گلگت بلتستان کا دورہ کریں گی. اسی طرح ملک کے اندر جو ڈسٹرکٹ ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز ہیں ان کے اندر بھی ہم نے 10 اکتوبر سے لے کے 15 نومبر تک پروگرام تشکیل دیا ہے، جس میں پارٹی کے سینئر رہنما صوبائی سطح پہ اور ہائی کورٹ کی سطح پہ جتنے بار ایسوسیشنز ہیں وہاں پر خطاب کریں گے، اور جو بڑی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز ہیں ان سے بھی خطاب کریں گے تاکہ وکلا کے ساتھ یکجہتی کی جائے اور وکلا کو اپنی جدوجہد میں شامل کیا جائے.
इसी तरह मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा बल्तिस्तान के इंतखाबी मुहिम के अलावा चंद मुंतखब मुकामात पर जलसों से भी खिताब करेंगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्टूडेंट मोबिलाइजेशन का नया इनिशिएटिव दोबारा शुरू कर रही है। मुस्लिम लीग मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है।